الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، والدین کی خدمت، عظمت
اور ان کے حقوق کے حوالے سے ہماری گزشتہ ملاقاتیں رہیں۔ اس بار والدین کے ذمے اولاد کے لیے جو فرائض ہیں اور اولاد کے حقوق جو والدین کے زندگی کے اندر انہیں دینا ضروری ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تاکہ حسن معاشرت، حسن آداب، حسن صورت، حسن سیرت، یہ سب پہلو مل کے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف والدین کے لیے تو سب کچھ ڈیمانڈ بھی ہو، مطلوب بھی ہو، تقاضا بھی ہو اور حقوق مانگے جائیں، دوسری طرف اولاد کے حوالے سے والدین سے جو کمی بیشیاں سوسائٹی میں ہو رہی ہیں اور ان پہ عمل درآمد ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ انہیں سمجھنا، پرکھنا اور پھر اسے اپنانا اور حق کو ادا کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا حق جو اولاد کا ہے اور والدین کے ذمے ہے اور ان کی گردنوں میں یہ توق بن کے سدا لٹکا رہتا ہے، کبھی بھی جان نہیں چھوٹنے والی، کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین ماں باپ دیں، بہترین ماں باپ، تربیت یافتہ، سلیقہ شعار، سمجھدار، عقل مند، دانا بینا، پڑھے لکھے، یہ چیز آپ اور میں مل کر کے اپنی جوانی سے پہلے، اپنے بچپن سے والدین کی ذمہ داری اور جوانی کی اٹھان کے ساتھ ہر نوجوان کی پراپر اور برابر ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو اچھا نوجوان بنائے، اچھا انسان بنائے، اچھا آج کا بیٹا اور بیٹی بنائے تاکہ کل کو اچھا باپ اور اچھی ماں بن سکے۔ اگر اس ذمہ داری کو لاابالی کی نظر کر دیا گیا، جیسا کہ اکثر نوجوان کر رہے ہیں، اس سوسائٹی میں مجھے یہ پریشانی نہیں ہے کہ آج کا نوجوان بگڑ گیا ہے۔ میرے سامنے جو سب سے بڑی آزمائش نظر آ رہی ہے، دکھ کی کہانی ہے، اور ہر علاقے میں، ہر گھر میں نظر آ رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، آج کا نوجوان ہی صرف نہیں بگڑا، مستقبل کے ماں باپ اور والدین بگڑ گئے۔ آنے والی نسلوں کو، نئی اولادوں کو ہم ایک بہترین ماں باپ کی شکل میں جوڑا نہیں دے پا رہے۔ تو لہذا جن احباب کی شادی ہو چکی ہے وہ اس پہ محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، کیونکہ انسان کا بوڑھا ہونا، عمر گزر جانا، یہ ایک اور بات ہے، لیکن دین تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قبر تلک، مرتے دم تلک یہی تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنوارے رکھیں، بنائے رکھیں، سیکیورٹی اور تحفظ کو مد نظر رکھیں، اسلام کو اور سلامتی کو لے کر کے چلیں، تو ہر معاشرے کا ہر فرد اسے یہ سہولت چاہیے اور یہ ہم نے دینی ہے اور ہمارے ذمے یہ قرض ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری گزارش کہ اللہ تعالی نے اگر صحت دی ہے، جوانی دی ہے، قوت باہ سے نوازا ہے، تو پھر اپنی زندگی کو اولاد کے لیے چنیں اور اس کے لیے ایک بہترین جوڑ بنائیے، جوڑا ڈھونڈیے، جیسا کہ ہم پچھلی ملاقاتوں میں بھی کہہ چکے تھے۔ اس کے لیے حسن و جمال دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، دولت و مال دیکھنے میں بھی حرج نہیں، برادری اور حسب نسب بھی یہ اتنی بری نہیں ہے جس قدر ہم اسے برا بنا لیتے ہیں۔ اگر اس میں اعتدال ہو، لیکن دین کو پس پشت ڈال کے ان چیزوں کو ترجیح دے کے ٹوٹل زندگی اسی کو سمجھ لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا جب آپ اپنے بچوں کے لیے والدین ڈھونڈ رہے ہیں،
شوہر بچوں کے لیے جو ماں ڈھونڈ رہا ہے اور بیوی ہو کر کے جو کل کو بچوں کے لیے باپ تلاش کر رہی ہے، وہ وقتی ذاتی مفادات کے اوپر نہ ہو. صرف مال بچوں پہ اثر نہیں کرتا، تربیت پہ اکیلی برادری بھی کافی نہیں ہوتی، صرف حسن اور جمال ہی کافی نہیں ہوتا، صورت کسی کام کی نہیں رہتی اگر سیرت صحیح نہ ہو تو. لہذا حسن و جمال کے ساتھ، دولت و مال کے ساتھ، حسب و نسب کے ساتھ دین والے پہلو میں دو چیزیں، اور وہ ہے کہ آپ کے جو جوڑے کو آپ بنانے جا رہے ہیں یہ بچوں کو دو چیزیں دے سکے. پہلی چیز کہ بچوں کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو عزت، احترام، آبرو اور محبت، جسے ہم نے مودت بولا تھا، گھر کے اندر شوہر کو سکون دے سکے اور جو آنے والی نسل ہے ان پہ مہربان ہو سکے. تزوجوا الودود الولود، یہ بچوں کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہمارا فرض ہے بچوں کے لیے کہ ہم اس طرح کا ماحول اپنائیں، اس طرح کی تلاش کریں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل بہترین ہونی چاہیے. اور بہترین ہونے کے لیے یہ 6 پہلو، ان کے اوپر اعتدال سے، دین سے پوچھ کے، استخارہ کر کے، مشورہ کر کے پھر آگے سٹیپ لیا جائے، اللہ رب العزت معاملے ٹھیک کر دے گا. اور اس میں ان دونوں چیزوں کو، اچھے باپ اور اچھی ماں بننے میں اور اپنا فیوچر اور نسل اچھی بنانے میں، سب سے بڑا کردار آپ کی نیت کا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، اپنی نیت کو خالص کریں. اگر نیت صحیح ہوئی، انتخاب میں اگر کہیں کمی بیشی ہو بھی گئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اچھے والدین، اچھا ماحول اور ان کے ساتھ اچھے معاملے کا معاملہ آپ کو عطا کر دیں گے. اگر نیت میں کہیں فتور آ گیا، اور جو 6 چیزیں ذکر کی ہیں، نیت صرف اور صرف دولت اور مال پہ رہ گئی، تو سمجھ لیجئے آپ بھی گئے، گھر بھی گیا، اولاد بھی گئی. نیت صرف حسن و جمال تک ٹک گئی، سدا نہیں رہنے والا، معاملہ تب بھی بگڑ گیا. نیت میں فطور، برادری ازم پہ آ گیا، کام تب بھی گیا. اور نیت میں اگر کسی جگہ بھی بگاڑ آیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بلڈنگ اور انسان کی زندگی، ان کی اٹھان اگر اللہ نے رکھی ہے تو حسن نیت پہ رکھی ہے. نیت کو درست کر کے آگے بڑھیں گے اور سٹیپ لیں گے. شادی ہو گئی ہے، اگر آپ کی نیت میں یہ بات آ گئی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے جان چھڑانی ہے، اور بیٹی نے، بہو نے بھی سمجھ لیا ہے کہ میرا یہاں گزارا نہیں ہے، حالانکہ اچھا ہو رہا ہو، والدین اچھے ہوں، بہن بھائی اچھے ہوں، ماحول اچھا ہو، تو اس چیز کا اثر آپ کی اولادوں پہ آنا ہے. اگر آج آپ بھگوڑے ہیں تو کل کو اولادیں بھگوڑی بننی ہیں. لہذا تھوڑی استقامت، حوصلہ، والدین کے ساتھ جڑے رہنا، اپنی اصل کے ساتھ قائم رہنا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. خزائیں آتی ہیں، پتے گرتے ہیں، ماحول مزاج کے خلاف چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس پودے کو جڑ سے نہیں اکھاڑتے تو ایک دن اس پہ پھر پتے نکلتے ہیں. تھوڑا حوصلہ رکھ کے نیت کو صاف کر کے چلیے، اولاد کے ساتھ معاملہ. اس کے بعد اگلی چیز کہ آپ اپنے بچوں کو پہچان دیں حلالی ہونے کی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ بہترین باپ اور بہترین ماں ہونے کے ساتھ ایک اچھے مومن اور مسلمان بھی ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ آج دنیا آپ کو اپنی جوانی کو استعمال کرنے کے مختلف روٹس دے رہی ہے، مختلف زاویے دے رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی ذہن دے رہی ہے کہ چھڑے رہ کے گزارا کر لو، کسی کے بندھن میں بند کر کے اولادوں کے مسائل میں پھنسنا کیوں ہے. لیکن نہیں، آپ نے اپنی اولاد کو جو سب سے پہلا تعارف دینا ہے، انہیں پہچان دیجئے کل کو کہ انہیں حرامی نہ بولے. اولادیں حرامی نہیں ہوتی، والدین کی کرتوتیں غلط ہوتی ہیں. نزلہ اور بلیم سارا اولاد پہ آتا ہے.
دنیا اسے اگر غلط پہچان دے رہی ہے تو کردار میرا ہوگا، لہذا میں اپنے کریکٹر کو مضبوط بناؤں اور اپنی اولادوں کے لیے. اس سوسائٹی میں بڑے سارے لوگ ہیں جو بیچارے اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بیت اللہ غلط نہیں ہے، بیت اللہ کی تعلیمات غلط نہیں ہے، لیکن ہر سال بیت اللہ میں کتنے بچے ہیں جن کو اٹھا کے پھر لاوارث قرار دے کے یتیم خانوں میں دیا جاتا ہے. مسجد نبوی کی تعلیمات غلط نہیں ہے، وہاں اگر ایسے بچوں کو چھوڑا جاتا ہے، عیدی کے جھولوں میں پھینکا جاتا ہے، لاوارث جو ہے جگہوں پہ گٹروں میں گندے نالوں میں پھینکا جاتا ہے، تو یہ آپ کو معافی نہیں ہے، مجھے بھی معافی نہیں ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. لہذا اچھا تعارف، حلالی ہونے کا تعارف، اس کے لیے نکاح ضروری ہے. تھرو پراپر چینل اپنے بچوں کے ساتھ جڑے، اور جب نکاح ہو جائے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو اب آپ کا بچوں کو یہ حق دینا کہ رحم مادر میں ان کو مقام دیا جائے، جگہ دی جائے، قرار دیا جائے. آپ کو بڑی ساری دعوتیں اپروچ کریں گی، لوگ آئیں گے، وزارتیں ہوں گی، حکومتیں ہوں گی، مال پیسہ لگے گا، اپنے ہوں گے فرنٹ پہ، بیک پہ بیگانوں کی سوچ ہوگی کہ بچے تھوڑے پیدا کریں، بچے مار دیں، بچوں کا خاتمہ کر دیں، بچے دو ہی اچھے. لوگوں تمہارے رب کا کھلا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. تمہیں ڈرایا جائے گا، آبادی 25 کروڑ ہو گئی ہے، پریشان کیا جائے گا، مسائل ہی مسائل ہیں، مسائب ہی مسائب ہیں، وسائل نہیں ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں. پانی کے مسئلے سے کتنا ڈرایا گیا، کتنا ڈرایا گیا. آپ کو پتا ہے کہ رب کی ان رحمتوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو ایک میسج دیا ہے کہ پانی میرے ہاتھ میں ہے، تم نہ سنبھالو الگ بات ہے، میرے دینے میں کمی نہیں ہے. نہ مشرق تمہارا پانی بند کر سکتا ہے نہ مغرب. میں بند پتھر کے اندر کیڑے کو روزی دیتا ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں. میرے اوپر یقین اور توکل کے ساتھ جینا سیکھیے. دنیا اپنے علاقوں میں اگر کوئی 6 بچے یا درجن بچے پیدا کر لیتا ہے ایک ہی ساتھ تو اس کو اعزاز کے ساتھ نوازتی ہے. مسلمان خطے کو یہ سوچ دے کے کہ انسان اچھا یا خرگوش، وہ عقل مند یا یہ، بچوں کو مار دو، یہ ذہن بنا کے جاب کا تقاضا ہے. جاب کیا ہے جی؟ میں ڈانسر ہوں لہذا میں تو بچے نہیں لے سکتی. میں رقاصہ ہوں میں تو نہیں بچے لے سکتی. میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی فیلڈ میں کام کروں یا بچے سنبھالوں. میں سرکاری جاب پہ ہوں. محترمہ آپ جہاں بھی ہیں اور محترم آپ جہاں بھی ہیں، آپ ایک اچھے ماں باپ بھی ہیں. آپ کے لیے اصول اور قاعدے ضابطے دنیا کے اپنی جگہ. اللہ کے اس اعلان کو مد نظر رکھ کے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بہانے بنا کے اولاد کو مت ماریے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے پہلے اس دنیا میں ان کا رزق اتارا ہے پھر تمہارا. ہم نے پہلے ان کا رزق اتارا ہے. 1995 جمعہ تھا راجن پور میں. ایک ڈاکٹر صاحب جمعے کے بعد بیٹھے، کہنے لگے بیٹا مجھے تقریباً 10 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، میں نے ہر خطیب کو، ہر عالم کو، ہر مولوی کو، ہر مفتی کو سوال کیا ہے، میرے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا، تو آپ سے وہی سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا جی جب اساتذہ، علماء، مفتیان اعظام وہ نہیں جواب دے سکے تو میں کس بات کی مولی ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. بہرحال آپ فرمائیے. بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں پڑھا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے.
رزق ساتھ لے کے آتا ہے. کہتے میں نے اس امید کے اوپر اللہ پر توکل کر کے اپنے بچوں کو روکا نہیں ہے. میں روک سکتا تھا، لیکن 3 بچے میرے لگاتار پیدا ہوئے ہیں اور میری تنخواہ میں ایک ذرے کا فرق نہیں آیا. جتنی پہلے پہ تھی اتنی دوسرے پہ، اتنی تیسرے پہ. تو میرے ساتھ ایک ذاتی نجی مسئلہ ہے، میں اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ میں نے کہا جناب سوال اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آپ نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے. ایک امام گزرے ہیں اور انہوں نے جب شادی کی تو پہلی بیوی کو بلا کے پہلی رات جو بات کہی تھی وہ بات یہ تھی کہ آپ میری اہلیہ ہیں، آپ میری اہلیہ ہیں. آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسے خزانے پہ بٹھا دیا ہے جس میں آپ کا حصہ 1/4 ہے، چوتھا حصہ. جب تک وہ حصہ لینے والے باقی 3 لوگ نہیں آ جاتے آپ مزہ کریں، ان کا حق بھی کھائیں. جب وہ آ گئے تو اپنا حق لے لیں گے. میں نے کہا آپ کا جواب اتنا ہے. کہنے لگا جی مجھے نہیں سمجھ آیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی سمجھ لیں تو آسان ہے، نہیں تو سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا رزق دے دیا اور آپ کو کہا کہ آپ کھاتے رہیں، اضافی ہے. جب وہ آئیں گے اپنا حق لیتے جائیں گے. پہلا آیا اس نے لے لیا، دوسرا آیا اس نے لے لیا، تیسرا آیا اس نے لے لیا. یہ رزق تو رب نے آپ کو پہلے دے رکھا تھا. آپ کے لیے کیا 2 روٹی کا حساب میرے ساتھ لگا لیں؟ جتنا آپ کا کھانا پینا ہے، ضروریات زندگی ہے، آپ کی تنخواہ اس سے کہیں زیادہ تھی. کہنے لگے جی یہ بات تو ہے. چلے میں نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ اگر یہ بات ہے انسان کو سمجھ آ جائے، انسان کو سمجھ آ جائے. آپ کو پتا ہے مجھے رہنے کے لیے کتنی؟ صرف 1 چارپائی کی جگہ چاہیے، 1 چارپائی کی. لیکن اللہ نے مجھے اگر 1.5-2 مرلے کی، 2.5 مرلے کی بھلے کرائے پہ ہے دی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی جگہ ہے. سید المرسلین کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 فٹ چوڑائی کی جگہ ملی ہوئی ہے. وہیں پہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں پہ بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، وہیں پہ بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو بیوی لیٹ نہیں سکتی، وہ لیٹی ہیں تو میرے محبوب سجدہ نہیں کر سکتے. پڑھا ہوگا آپ نے. اتنے جھونپڑے میں اور روزے میں، حجرے میں میرے محبوب زندگی گزار گئے. رب سے جنت کے محل مانگتے. ایک دفعہ کہتے، نظر اٹھاتے جو رب قبلہ بدل سکتا ہے وہ محلات بھی اتار دیتا. آپ جتنا مرضی بڑا گھر بنا لیں، سونیں گے تو آپ اتنی جگہ پہ جتنی قبر کی جگہ ہوتی، اس سے زیادہ تو نہیں. آپ کتنے چوڑے ہو لیں گے. لہذا رب کے شکوے جتنے مرضی کر لیں، اللہ کہتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا. لوگوں اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اور تم ان کو مارنا چاہتے ہو. رازق تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں. ساری دنیا مل کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اتار سکتی، وہ رزق میں دیتا ہوں. لہذا اولاد سے اس کے جینے کا حق مت چھینیے، مت چھینیے. اگر ماں نے اس دنیا سے جانا ہے اور بچے کی وجہ سے جانا ہے تو شہیدہ ہے. جو لوگوں نے آپ کو بتا رکھا ہے نا جی یا ماں کو بچا لے یا بچے کو، ان کے جملوں میں میں نے بڑے سارے تضادات دیکھے. صرف نوٹوں کا مسئلہ ہے، وگرنہ میرے رب نے بہت اس کائنات کی ہر مخلوق کو ایک جینون طبی طور پہ پیدائش اور پرورش کا حق دیا ہے. انہوں نے تو کبھی ایسے جا کے شکوے نہیں کیے ماں بچا لے یا بچہ بچا لیں، وہ اوپر ہے. لہذا منصوبہ بندی کے جتنے بھی نظریے ہیں ان کو اٹھا کے اگر آپ مسلمان ہیں ذرا سائیڈ پہ کلوز کر کے رکھ دیں. آپ اپنے بچوں کا جینے کا، دنیا میں آنے کا ان کو حق دیں. اللہ لائے گا. اگر آپ نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے پانی اپنی رو کی طرف بہتا ہے. اصول ہے. اگر آپ اس کو الٹ سائڈ پہ لے جانا شروع کریں گے تو پھر یہ الٹ سائڈ پہ چڑھا نہیں کرتا، اگلے کو مارا کرتا ہے. اس کے خلاف بند باندھ کے کیا کر لیں گے؟ اسے اپنی لہر میں جانے دیں، جس طرف جا رہا ہے. جو رب نے اس کے لیے راستے ہموار کیے ہیں اس طرف بڑھنے دیں.
वगरना फिर मसाइल आपके और मेरे साथ हैं, देख रहे हैं। तो उसके बाद हक के रहम, बच्चा जब मां के पेट में आ जाए तो मां को सुकून दें, मां को सुकून दे ताकि बच्चे को सुकून मिले। और ये उसी आयत में है, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। निकाह करने के लिए आ गए हो, खुतबा निकाह पढ़ाया जा रहा है, गवाह बनाए जा रहे हैं, बेटी को तुम लेके जा रहे हो, बेटे के हवाले हम कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों के ताल्लुक से रब रहमत करने लगे, मां के पेट में रहम में बच्चा हो, तो बच्चे को जीने का और खुराक का हक पूरा देना। हमारे घरों में जो मसले हैं, जब बहू का हक मारा जाता है, खिलाने का हक, पिलाने का हक, तो उसमें औलाद का हक मारा जा रहा है। ऐसी सास मत बने कि बेटे से तो प्यार हो, लेकिन बेटे का बेटा जो उस बच्चे की मां के पेट में जन्म ले रहा है, जिसे बेटी बना के लाए हो, उसका हक मार के उसने तो मां की हड्डियों से भी ले लेना है। नुकसान किसका होगा? उसको ज़हनी इज़्ज़त मत दें और उसको सैकी मत बनाएं। मरीज बना करके अपनी बेटियों को पलंग पे बिठा के, घर बुला के, खिदमतें करवा के उसको एक नौकरानी की हैसियत पे रखें, तो आप अपने बच्चों का हक मार रहे हैं। और अगर इस दौरान में ससुर ने अपना किरदार अदा ना किया, शौहर ने अपना किरदार अदा ना किया, नंदू ने अपना किरदार अदा ना किया, कल को नंद मत मुतालबा करे कि मेरा भतीजा है, सास मत बोले कि मेरा पोता है या पोती है, और ससुर मत कहता फिरे कि ये ऐसे है। अपनी ही फसल और अपनी ही नर्सरी की दुश्मनी का आगाज जहां से होता है कि अपनी बेटियों को बेगाने घर भेज के भी अपनी समझते हैं और उनकी बेटियों को अपने घर में लाकर के भी बेगाना समझते हैं। नहीं, इनको पूरा सुकून, पूरी सहूलत। डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट लिख दी है, अल्लाह करे कोई अपने रिश्तेदार भी कभी कहें कि बेटा कुछ आराम कर लें, कुछ रेस्ट ले लें, हम आपके साथ हैं। एक काम है, एक वर्किंग एरिया है, वो बाउंड्री है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है। कुरान उसको वाहनन अला वाहनन कह रहा है, दुख पे दुख कह रहा है, दर्द पे दर्द कह रहा है, परेशानियों पे परेशानियां बोल रहा है, और इसको कुरहन तकलीफ की मंजिलें करार दे रहा है। हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चों का हक वालिदैन के नाम पे या बहन भाइयों के नाम पे मारा जाता है। ये बच्चों को दुनिया में आने से पहले रुसवा न करें, उनका हक मत छीनें। ओबड़ और गैर के नाम के ऊपर मसाइल पैदा मत करें। जिसने बेटी आपको दे दी है, भले वो दुनिया में करोड़ गुना आपसे दूर था, लेकिन अब सबसे ज्यादा करीब वो है। इस हकीकत को मान लें। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। बच्चा जब मां के पेट में सांचे में है, सांचे में अगर गारा खराब लग गया, ईंट टेढ़ी लग गई, इसको जहां मर्जी ले जो भट्ठा पका के भी इसको सीधा नहीं कर सकेगा। कल को दुनिया में अगर बच्चा पैदा हुआ, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुआ, लड़ाकू और झगड़ालू हुआ, या परेशान करने वाला जिद्दी हुआ, तो इसने ये जिद घर के माहौल से ली है, अबाव अजदाद से ली है, वालिदैन से ली है। लिहाजा थोड़ी अपनी नस्ल पे तरस करके, रहम करके इनको मां के पेट में ये हक दे दें। और मां के पेट में अगर वो आ जाता है तो गोलियां दे के, इंजेक्शन लगवा के, डीएनसी करवा के, फिर जो है अंदर में कैंचियां उस तरह भेज के, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके, उसके लोथड़े बना के, उसको बाहर गंदी नालियों में फेंक के, उसके ऊपर ये जुर्म मत अपनाएं। और अगर फिर भी वो हो जाता है तो उन इंजेक्शंस और जहर के असर के साथ कहीं दिमाग माऊफ है, पैदा हुआ है तो टांग उसकी काम नहीं कर रही, हाथ काम नहीं कर रहा, जिस्मानी या फिजिकली या रूहानी तौर पे, तो फिर ब्लेम उसको मत दें, उसकी मां को मत दें, क्योंकि जुर्म करने वाली सारी सोसाइटी इकट्ठी है। इस जुर्म को छोड़ के मुस्बत पहलू से चले। अगला हक के बच्चे को नॉर्मल तरीके से पैदा होने का हक दें, और इसके लिए मेरी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हजरात से है। मैं हाथ जोड़ने का आदी नहीं, वगरना जोड़ के कहता, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। एक चीज को रब नॉर्मल इस दुनिया में लाना चाहते हैं, चंद टकों की खातर, चंद टकों की खातर। एक मां, एक बहन, एक बेटी, एक बहू, एक बीवी, अगर आप उस खेत को उजाड़ के रख देते हैं, चीर फाड़ करना और फिर बड़े बड़े हौवे खड़े करने, मरने वाली है। मशीनें बता रही हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है,
یا اسے بچا لو یا اسے بچا لو. اللہ کے لیے اگر معاملہ نارمل ہے اسے نارمل رہنے دیں, زیادتی نہ کریں, جرم ہے بہت بڑا. کسی کو دھوکہ دینا, من غشنا فلیس منا, یہ صرف مولوی کے لیے نہیں ہے کہ وہ دین میں ملاوٹ کرے تو برا ہے, یہ صرف دکاندار کے لیے, تاجر کے لیے نہیں, یہ صرف پولیس مین کے لیے نہیں, یہ دوسرے شعبوں کے لیے نہیں کہ وہ رشوت لے اور غلط حلال کے ساتھ حرام ملائے. اللہ نے جو آپ کے لیے حلال رکھا ہے, حلال تھوڑا ہوگا رب برکت دے دے گا. حلال کے کمائے ہوئے 10,000 ملاوٹ کر کے 1,00,000 آپ نے ایک دن میں کما لیا ہے, ساتھ میں آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے, کورٹ کچہری کا مسئلہ بن گیا ہے, آپ پیشنٹ بن گئے ہیں, کوئی اور جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو وہ آپ کا 1,00,000 جو ہے بے برکتہ ہے, اٹھ جائے گا. 10,000 اگر آپ حق حلال کا کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو حقیقت میں آپ نے 1,00,000 ہی کمایا ہے, آپ نے 1,00,000 ہی کمایا ہے. اس چیز کو سمجھیے, اولاد کو اس کا حق دیجئے, اور حق کے ولادت میں اگلا مرحلہ اپنے بچے کو ولادت کے بعد حضانت گود دیجئے. گود میں لینا ذمہ داری ہے والدین کی. بچے کو گود چاہیے, بچے کو سینا چاہیے. یہ جو ریڑیاں بنا کے ہم جدید سے جدید ہو رہے ہیں نا, میں لفظ ریڑی ہی بول رہا ہوں, ہم بڑے دوسرے انگلش کے ورڈ ہوں تو ان کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے اندر بڑا وہ تہذیبی اور بڑا سمجھ لیں کہ پڑھا لکھا اور سفید پوش اور بڑا زبردست امیر ترین ماحول ہوتا ہے. بچے کو جمپ نہیں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ماں کی جو پسلیاں بنائی ہیں نا, باپ نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہو یا پیدل جا رہی ہو, جتنے جمپ ہے وہ ماں برداشت کرتی ہے, بازو برداشت کرتے ہیں, باپ کے بازو برداشت کرتے ہیں. بچے کو جمپ نہیں لگنے دیتی جو ماں ہوتی ہے, جو باپ ہوتا ہے. اور بچے کو صرف بازو نہیں, ساتھ میں ماں کا سینہ چاہیے. یہ محبتیں کنورٹ ہوتی ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نائیوں کی دکان ہوتی ہے, وہاں جا کے ماشاءاللہ ایک وہ ٹینڈ کرنے والی جو مشین ہے اس کو کسی چیز کے اوپر رکھا ہوتا ہے. میں نے پوچھا یہ رکھنے سے کیا؟ کہتا ہے جی چارج ہو رہی ہے, چارجر ہے. ماں کی چھاتی بچوں کے لیے چارجنگ کا کام کرتی ہے. یہاں سے سکون بھی ہے, پیار بھی ہے, وفا بھی ہے, ممتا بھی ہے, منتقل ہو رہی ہے. ان بچوں کو ٹائم دینا. اور میں نہیں کہتا کہ پیمپر کی دنیا میں آپ چلے جائیں, لیکن مخالفت بھی نہیں. جب مائیں گیلی جگہ پہ سوتی تھی اور بچے خشک جگہ پہ کر دیتی تھی, آج آپ اپنے بڑوں کو دیکھ لیں, اب بھی بوڑھے ہو کے بھی ماؤں کے سامنے فرما بردار ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی جگہ پہ بچے کو اور بچے کو اپنی جگہ پہ لانے کے بعد خود کو اس کی جگہ پہ بھیجا ہوتا تھا. آج جب ماں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ والا بچہ ماں کو اپنی جگہ پہ لے آتا ہے کہ ماں کو دکھ نہیں ہو, کیونکہ اس نے میرے دکھ سہے تھے, ٹھنڈی راتوں میں میری تکلیفیں برداشت کی تھی. وہ بوڑھا ہو کے بھی ماں کو کہیں نہ کہیں لیے پھرتا ہے. اور جس نے ماشاءاللہ لے کے اسے ریش آیا ہے, جو مرضی ہو گئی ہے, بس جی ٹھیک ہے, لگا ہوا ہے, جان چھٹ گئی ہے, اب جو ہوگا سو ہوگا, نہیں ہوگا, وہ چیخ رہا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ بلک رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, انہوں نے 18 سال کے بعد اجنبی ہو جانا ہے. ہم نے 18 سال کیا 88 سال کا بھی ہو جائے پھر بھی وفا کو نبھانا ہے. اگر بچوں سے وفا مانگتے ہو تو ان پہلوؤں پہ تھوڑا غور کرنا, توجہ کرنا. یہ بچوں کا حق حضانت ہے. بچے کو ماں کی چھاتی سے اچھا ہو یا برا ہو, جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ اس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں ماں کو. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ماں کے دودھ جیسا رب نے دنیا میں کوئی اور خوراک کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ہی نہیں, وہ رب نے بنا کے بھیجا ہے. لیکن کیا کروں, جب بچے کی ماں نہ رہے, ماں گاں بن جائے, ماں بھینس ہو, ماں بکری ہو, اور وہ خشک دودھ کا ڈبہ ہو. اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا اور اس کی اماں خشک دودھ کا ڈبہ تھا. جب یہ باتیں کرنی ہیں آپ نے اور میں نے, تو پھر دنیا کے سامنے ہے جس چیز کو وہ پی رہا ہے وقتی طور پہ صحت مند اور موٹا تو شاید ہو جائے, لیکن ماں کی ممتا کہاں سے ملے گی جس سے اس کی ہڈیاں گوشت پوش بن رہا ہے, ذہن اور مائنڈ اور انرجی مل رہی ہے. اگر وہ ماں کی ممتا سے, میرا ماننا ہے دنیا میں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل آپ کو بہترین ماحول میں کھانا دیتے ہوں گے,
لیکن ماں کی محبت اور ممتا کے ساتھ گھر کی خشک روٹی اور دال ان مہنگے ترین کھانوں سے کہیں قیمتی ہے اگر سمجھیے تو بچوں کو دیجئے، اس کے اوپر لائیے، گھر سے بھگا کے 10 20 100 50 500 جیب میں ڈال کے جاؤ بیٹا یہ کر لینا وہ کھا لینا۔ ہمارے بچے ہمارے گھر کے کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ اور ہم وہ لوگ تھے کہ جنہیں جو مرضی جہاں ملتا تھا ویٹ کر لیتے تھے، 8 گھنٹے بھوکے رہ لیتے تھے، لیکن امید یہ ہوتی تھی کہ جا کے کھانا اماں سے ہی کھانا ہے، ماں جی سے ہی کھانا۔ آج بھی ایسے بزرگ میں دیکھ رہا ہوں جو مرضی ہو جائے، نہیں جی کھانا گھر کا۔ کیوں کرتے تھے یہ اصل تھی، یہ اصلیت تھی، یہ حق تھے، یہ حقوق تھے، دیے تھے تو مل بھی رہے ہیں۔ اولادوں کو ان کے حق اور اس کے لیے تیاری کیجئے۔ بچے کا اچھا نام رکھنا والدین کا فرض ہے۔ ایسا نام مت رکھیں کہ کل کو بچوں کو برے نام سے، ہماری بھی تربیت ہونی چاہیے۔ میں آج ایک جگہ نام دیکھ رہا تھا، اللہ کا نام ہے وہ لکھ کے کسی انسان کے نام کو اتنا بگاڑا گیا تھا کہ مجھے شرم آ رہی ہے میں یہ مثال دوں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا نام عبداللہ ہے۔ ہم نے عبد کا نام نہیں بگاڑا ہوتا، اس کی دال لے کے اللہ میں اس کو جو ہے وہ ضم کر کے نام دلہ بنا لیتے ہیں، دلہ بنا لیتے ہیں۔ کبھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے تو کر کیا رہا ہے۔ بچوں کو اچھا نام دیں، سنگل میں، اور خصوصاً بیٹیوں کو بھی۔ یہ جو ساتھ میں والد کا نام ہے اگر لگانا ہے تو بن کر کے یا بنت کر کے لگائیں۔ محمد ابن احمد آپ ایسے کر لیں۔ اگر بیٹی ہے تو بنت، کیونکہ کل کو مسائل ہوتے ہیں جب بیٹی جوان ہوتی ہے، باپ کا نام ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، شوہر کا تقاضا ہوتا ہے جی میرا نام لگاؤ۔ شناختی کارڈ کا بھی مسئلہ، سرکاری سطح پہ بھی مسئلہ، پھر ڈگریوں کے بھی مسائل، یہ بھی، اور اللہ نہ کرے کل کو طلاق ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹتے پھریں۔ سنگل نام اگر اضافت کے ساتھ دینا ہے، جیسے عبداللہ ہے، امت اللہ ہے، عبد الرحمان ہے، امت الرحمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے نام ہی دیکھ لیں، بیٹیوں کے نام دیکھ لیں، بیویوں کے نام دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے افراد کے نام۔ اچھا نام دینا، اچھا نام دینا، منفرد ڈھونڈنا ضروری نہیں، اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نام کی انسانی زندگی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، مثبت اثرات کو۔ ہاں یہ جو ہے کہ نام بھاری ہے بدل دیں، مریض ہے ٹھیک ہو جائے گا، یہ صرف اور صرف توہمات کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ حق کے ولادت میں بچے کا عقیقہ کرنا والدین کے ذمے ہے۔ بچہ گروی ہے، اللہ نے تب تک اس کا گروی پن ختم نہیں کرنا جب تک آپ اس بچے کے لیے اللہ کے نام پہ ایک جانور بیٹی کے لیے 2 جانور چھوٹوں میں سے چھوٹے گوشت والے بکری بھیڑ میں سے اس نسل میں سے لے کے آپ 2 بیٹے کے لیے نہیں کر دیتے۔ مالی حیثیت ہے کریں 7ویں دن، نہیں ہے مالی حیثیت جب اللہ توفیق دے پھر کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا ہے۔ گروی پن ختم ہونا چاہیے جب اللہ توفیق دے۔ بچوں کی حجامت کروانا، اچھا نام رکھنا اور ان کے ختنے کروانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کیا، اور اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد بچے کو حق کے پرورش دیں، حق کے پرورش، پلنے کے لیے اچھا ماحول۔ وہ مٹی کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے تو کھیلنے دیں، اسے مٹی سے باغی نہ بنائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے نیٹ اینڈ کلین اور نفیس ماحول نے، لگے ہوئے پتھروں نے اور سونے اور معلوم نہیں کیا جدید سے جدید آئے گا۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میں نے شہر کے نفیس بچوں کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھسلتے دیکھا ہے، اور شدید بارشوں میں کچی مٹی کے اوپر ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیہات کے ان غریب بچوں کو صحت مند بھی دیکھا ہے اور مضبوط اور کڑیل بھی دیکھا ہے، کیونکہ آپ کا اور میرا وجود مٹی سے بنا ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے جو ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کیا کہ حقیقت کیا ہے، ان کی جو رہنمائی ہے یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کا ایک حصہ ہے۔ آپ کا ننگے پاؤں چلنا، مٹی کو وقت دینا، طہارت کے لیے استعمال کرنا اور اس کو تیمم کے لیے رکھنا۔ اگر یہ نفاست کے خلاف ہوتا تو کبھی شریعت تیمم کا نہ کہتی، غسل کا نہ کہتی، غسل کی جگہ پہ تیمم کو لے کر کے نہ آتی، اور جس برتن میں کتا منہ ڈال جائے اس کو 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ یا 7ویں مرتبہ دھونے کا اور ملنے کا کبھی نہ کہتی۔ میں نے جتنے مرضی آج کل کیمیکلز دیکھے ہیں، برتن اتنے صاف نہیں دیکھے جتنی ہماری مائیں وہ مٹی سے صاف کرتی تھی۔ کالے ہوتے تھے،
اور لکڑیوں کی آگ پہ ان کی حالت بہت ہی دیکھنے میں بری لگ رہی ہوتی تھی، لیکن وہ مٹی کی منجائی، مٹی کی رگڑائی اور پھر اس کی صفائی اور اس کی چمک دمک، وہ شاید آج اتنی شہروں میں نہیں ہے جتنی اس وقت تھی۔ پھر بھی یہاں خدشے کا خدشہ ہے، جناب اتنے کیمیکل ساتھ رہ جاتے ہیں، واش کریں وہ کریں۔ مٹی جس طریقے سے، تو اس مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا، بچوں کی حق پرورش میں ان کو والدہ کا دودھ دینا حق پرورش میں، اور بچوں کی خوراک کا اپنی ہمت کے مطابق خیال رکھنا ان کی پرورش کے لیے ضروری، اور ان کو حق حلال کا کھلانا یہ بھی پرورش کے لیے ضروری۔ بچوں کو تھوڑا دے لیں، حلال کا دیں، حلالی رزق، حرام کی ملاوٹ کر کے جس سے بچے کا گوشت پوش بنے گا، ایک وقت آنا ہے اس بچے نے اس لقمے کا برا اثر آپ کو دکھانا ہے۔ آپ ایک بات فخر سے کر سکیں، کہہ سکیں بیٹا میں نے آپ کو کبھی حرام نہیں کھلایا، اتنی بس ایک جملہ لے جائیں آج کی اس پوری ملاقات میں، کہ اپنے بچوں کو کہہ سکیں کہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، مجھے امید ہے آپ کے سارے کاروبار ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے مالی معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ بیٹا نہیں کھلایا میں نے آپ کو حرام کا لقمہ، اگر کچھ غلط پھر بھی ہو جائے تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، لیکن جب میں نے غلط نہیں کیا تو میں صحیح کی امید رکھتا ہوں، میں صحیح کی امید رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ پرورش کے معاملات میں جو سب سے اہم چیز ہے اور بچوں کا حق ہے وہ حق تعلیم ہے، کیونکہ بچوں کی نیچر میں اللہ نے رکھا ہے وہ پوچھتے ہیں، جس کا انہیں علم نہیں ہوتا وہ جانتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ والدین نہیں اکتاتے، بچوں کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے استاذ خود بنیں، خود پڑھیں، خود پڑھائیں، تعلیم دیں اور وہ دیں کہ جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ بچوں کو غلط کا بھی بتائیں، صحیح کا بھی بتائیں، ان کو مریض نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں تربیت دو طرح کی ہے، ایک بالکل لاؤبالی، بچوں کو کھلا چھوڑ دیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں، روکے نہیں، لڑتے ہیں لڑنے دیں، ان کے لیے مسئلہ۔ ہم نے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا ہے، اور ایسے بچوں کو میں والدین کے اوپر سوار دیکھتا ہوں۔ نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی تعلیم میں پردہ داری ضروری ہے، ایک عمر آئے گی انہیں خود پتہ چلے گا۔ مثال، بچہ اگر آپ سے پوچھتا ہے یا ماں سے آ کے پوچھتا ہے نیو بیبی کہاں سے آیا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ پردہ رکھیں گے کہ نہیں؟ عزت کا تقاضا، احترام کا تقاضا، عمر کا تقاضا، وقت کا تقاضا۔ ایک وقت آئے گا آپ اس کی ماشاءاللہ خود منگنی کر کے اس کو اپنی نظروں کے سامنے خود تھپکی دے کے اس کو جو ہے روانہ کر دیں گے، بیٹا یہ تیرا معاملہ، جا۔ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے جو سوال پوچھے تھے اب اس کا وقت آیا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، وقت سے پہلے یہ نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے کی یہ بھی بات ہے کہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب بتا دیں، ضروری نہیں ہے۔ عقیدے کا بتائیں، ایمان کا بتائیں، اصل کا بتائیں، نسل کا بتائیں، حسب کا بتائیں، زندگی کا بتائیں، اخلاقیات کا بتائیں، معاملات کا بتائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مروا اولادکم سبعا، مروا اولادکم سبعا، 7 سال کی عمر تلک لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ آپ ان کو فجر کے ٹائم اٹھنا سکھائیں، اس کا یہ بھی معنی ہے۔ مروا اولادکم سبعا، انہیں وضو کرنا، واش روم جانا سکھائیں، یہ بھی اسی کا تقاضا ہے۔ مروا اولادکم سبعا، آپ اپنے بچے کو بھی 7 سال کا ہو، انگلی پکڑ کے اللہ کے گھر کی طرف کیسے چلنا ہے، واک کیسے کرنی ہے، اور مسجد کی طرف کیسے بڑھنا ہے، انٹری کیسے لینی ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، مناجات کیسے کرنی ہے، ثنا کیسے پڑھنی ہے، فاتحہ کیسے، رکوع کیسے، سجدے کیسے، تشہد، یہ سب آپ نے سکھانا ہے۔ مروا اولادکم سبعا، یہ تعلیم کا حصہ ہے، اسے اگنور مت کیجئے گا۔ تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پوچھ لیں دنیا میں ملک کتنے ہیں اور اسے اپنے محلے کی مسجد کا ہی پتہ نہ ہو، اور آپ اسے جنرل نالج کے لیے ماشاءاللہ اس کا IQ لیول چیک کرتے کرتے وہ لیول جو ہے ان درجوں سے آگے ماورا نکل جائیں اور کہیں کہ میرا بچہ بڑا شارپ ہے، بڑا تیز ہے، اور اسے یہ بھی پتہ نہ ہو محبوب کے پاس آنے والا پہلے بچے کا پہلا امتحان اور ایگزام اور تربیت میں یہ تھا این اللہ، بیٹی بتا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ صرف اس سے یہ پوچھنا کہ بیٹا نوزی کہاں ہے، آئیز کہاں ہے، آپ کا تھم کہاں ہے، فنگر کہاں ہے، بیلی کہاں ہے، یہی کافی نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ تیرا خالق کہاں ہے۔
तेरा मालिक कहां है, तेरा राजिक कहां है, हम ना भी रहे मर गए तो तुझे पालने वाला कौन है। यकीन और एतमाद और तवक्कुल, रब की किब्रियाई तालीम का हिस्सा है और साथ में तरबियत। इस वक्त मैं और आप बच्चों की अकेली तालीम का बड़ा बंदोबस्त कर रहे हैं। बेटे को जितने पैसे चाहिए दे दो, बेटी जो मांगे दे दो, तरबियत नहीं है। मैं रात एक जगह था, इमरजेंसी थी, तो अहलिया उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, तो बहरहाल मेडिसिन लेनी थी उसके लिए, खाने की घर करीब नहीं था, तो हम एक रेस्टोरेंट पे चले गए, बैठे हैं। आंखों ने जो मंजर देखा और कानों ने जो कुछ सुना, ये मेरी सोसाइटी में दाखिल हो चुका। मैं समझता था कि शायद यूरोप में भी वो कुछ ना होता हो। इस कदर कौन है तालीम हासिल करने के लिए बेटे और बेटियां हॉस्टल लाइफ में आई हुई हैं। कितनी महंगी शॉपिंगें हैं, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, क्या लबो लहजा है, कैसी गुफ्तगू है, कैसा लच्चरपन है, और हया बाख्ता और जो है हया सोज अल्फाज और कलिमात और शरेआम बगैर किसी शरेआम, बगैर किसी जो है वो तकल्लुफ के ये सब किया जा रहा है। असल में तालीम तो दिलवा रहे हैं, जिसने तरबियत करनी थी उसे साइड पे कर दिया गया। मुमकिन है डिग्रियां लेके वापस लौट जाएं और वालिदैन खुश हूं, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। रात के अंधेरे की बात नहीं, दिन की रोशनियों की बात है। ये सब कुछ हमारे दाएं बाएं भी हो रहा है, किसी से नहीं। हम आंखें बंद करेंगे, हमारी मजबूरी है, लेकिन कबूतर आंखें बंद करके मौत से बचा होता तो मिसाल ना बनी होती। औलादों को तालीम के साथ तरबियत, यकीन और एतमाद का ताला लगा के, अंधे होने में और एतमाद करने में बड़ा फर्क है। अंधे ना हों, आंखें खोल के रखें, एतमाद के ताले लगा के तरबियत करके। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐसे नहीं किताब ने कहा था। अगर बाहर निकाल के आप सबसे बड़ी चीज दुनिया में इज्जत ही गवा बैठे, पीछे क्या रहा। तो तालीम और तरबियत, चादर और चार दीवारी। अरे भाई दही चाहिए ना चाहिए, किस में डलवा के लाए हो? शॉपर में। डबल क्यों करवाया था? संभाल के क्यों लाए हो? इजी हो ना, टेंशन नहीं ले। गोश्त लेके डबल शॉपर करवा के फिर उसको क्यों लाए हो? कुत्ते बिल्ले कौवे की तरफ जो है मिजाज को और पहलू को। बच्चों के ऊपर बेजा नरमी भी नहीं और बिला वजह सख्ती भी नहीं। शाखें जब कमजोर होती हैं, नरम होती हैं, तो जहां मर्जी मोड़ लें। सख्त हो जाएं तो मुड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप में इरादा है तो आप उनको भी मोड़ सकते हैं। बांस देखे ना कितने सख्त होते हैं, टेढ़े भी होते हैं। लोग भट्ठी की आग देके और सांचों में और शिकंजों में कस के बराबर और सीधा करके निकाल लेते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। टेढ़े सरिये सीधे कर लेते हैं, टीआर टेढ़े होते हैं, गार्डर टेढ़े होते हैं, लोग सीधे कर लेते हैं। हां, डेंटर पेंटर इसीलिए होते हैं। अगर वो एक्सीडेंटल गाड़ियां भी सही कर सकते हैं तो इस तरह के कुछ खास किरदार भी सही हो सकते हैं। इदारे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को खुसूसी तौर पे मुस्तकबिल में जो मां बाप बनाना है, उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा है। और रिश्ते की तलाश में बच्चों को पहले नंबर पे, ये मैं तफसील से मसला बयान कर चुका कि अगर बड़ों ने कोई रिश्ता पसंद किया है छोटी उम्र में, आप उसे ना नहीं करें। बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम का तकाजा है, हां करें, लेकिन ये पहलू रखें कि जवान हो जाए बच्चों से पूछा जाएगा, बेटी से भी बेटे से भी। अगर वो दोनों मुतमईन हैं, यही तो चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उनमें से एक भी नहीं है तो जबरदस्ती जो है उनको इसमें जकड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसे ढील दी जाएगी। और ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, फर्ज है उनके ऊपर। औलाद के साथ ये नरमी का मामला रखें, उनको तोड़ नहीं दें। आप गिनू को तोड़ा नहीं जाएगा। ला तुकस्सिरिल कवारीर, आप गिने और शीशे ये जितने नाजुक होते हैं इनका ख्याल रखा जाता है। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। दोनों पहलू मद्देनजर रखे जाएंगे। अब इसके बाद वालिदैन कोई रिश्ता और पसंद करते हैं, वो तो दादा अबू, नाना अबू या वडेरों का फैसला था। ये पसंद करते हैं तो जबरदस्ती मुसल्लत न करें, बच्चों से एक दफा जरूर पूछें।
اگر بچے کہتے ہیں جی بسم اللہ جو آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چاہیے، الحمدللہ مطلوب ہے، لیکن اگر نہیں، ان کی اختلاف رائے ہے، سمجھائیں پیار محبت سے، ان کو حقیقت بتائیں، لیکن پھر بھی اگر ان کا عذر جائز ہے اور مناسب ہے تو زندگی گزارنی ہے، نرمی رکھے، چلے کوئی بات نہیں بیٹا کوئی اور دیکھ لیتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ یہی ہو۔ اور دوسری طرف بھی یہی ہے، اگر بچے نے کوئی رشتہ دیکھا ہے یا بیٹی نے دیکھا ہے تو دبانے کی بجائے پوچھ لیں آپ کی پسند، کہتے ہیں جی یہ ہے تو توڑ مت دیں، فوری چیک کریں، دیکھیں، اگر وہ رشتہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور ان کے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، ان کی لائف کے لیے، عزت اور آبرو کے لیے آپ کا تجربہ ایکسپیرینس ہے، ان کو نرمی دے، کروا دیں، الحمدللہ۔ ہاں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو بچوں کو بھی اتنی سمجھ ہونی چاہیے، یہ حقوق والدین میں نے بتایا تھا کہ بچوں کو سمجھ ہونی چاہیے، اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے ابو جان، اگر آپ کو برا لگا ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، یہ اولا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آیا، میری عمر اتنی نہیں، میرا تجربہ نہیں، مجھے اچھا لگا میں نے بول دیا، ٹھیک ہے کسی اور جگہ کر لیں گے۔ تو پھر یہ ڈبل اکاؤنٹ کا معاملہ کر کے بیٹے اور بیٹیاں، والدین جب اس زندگی میں آگے انہیں اچھا شوہر اور اچھی بیوی بنانے کے لیے حسن انتخاب کے ساتھ حسن تربیت کا پہلو رکھیں گے، پھر انشاءاللہ کورٹ کچہریوں والے مسئلے کھڑے نہیں ہوں گے، پھر بچے بھگوڑے نہیں بنیں گے، پھر مسئلے اور مسائل کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن جو میں نے کہا تھا وہ آج بھی کہتا ہوں، تب حقوق والدین میں کہا تھا، آج فرائض والدین میں کہہ رہا ہوں، والدین نے اپنا فرض نبھانا ہے، لیکن یہ بھی جرم ہے کہ اولادیں جوان ہو جائیں، ٹھیک ہے جی ان کا کاروبار ہے وہ ہم نے کروانا ہے، جاب ہے وہ کروا رہے ہیں، ان کا سیٹ اپ چل رہا ہے، چلیں پیسے آ رہے ہیں، یہ وہ ہے کوئی اور لے جائے گا، پراپرٹی اتنی ہے، اگر ان کی شادی کر دی یہ کسی اور فیملی میں چلی جائے گی۔ نہیں، زمین کو مت دیکھیں، عزت کو دیکھیں، دولت کو مت دیکھیں، عزت کو دیکھیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، بیٹی کی پرورش کر کے، 2 کی کر کے، 3 کی کر کے آپ جنت کی پراپرٹی لے رہے ہیں۔ اولاد کی اچھی تربیت کر کے، ان کو اچھا پڑھا کر کے، تعلیم اور تربیت دے کے، ان کا اگلے گھر کا سوچ کر کے آپ آگے بڑھ گئے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا جنت نما کر دی ہوگی۔ لہذا اس حق کے ساتھ آخری چیز جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو رہنے کے لیے شادی کے بعد اچھا ماحول دیں، اچھا ماحول۔ شادی تو کر لی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میں اقبال کے ساتھ ہوتا تو میں کہتا کہ اس پہ بھی شعر بنا دیجئے کہ شادی تو کر دی شب بھر میں، ہمارے مسلمانوں نے ایمانی حرارت نے سب کچھ، شادی کرنے کے بعد یہ سارے دشمن کیوں ہو گئے ہیں، مخالف کیوں ہو گئے ہیں؟ اتنا کڑا امتحان لینا تھا کہ بیچارے دیکھ کے دوسرے ان کی درگت بنتے ہوئے باقی بچے فیصلہ کر لیں، اے ہو جا ویاہ ہے تو پھر یہ نالو چھڑے چنگے۔ یہ کیوں ہو گیا ہے سارا؟ یہ کیوں ہم سنتے ہیں گھر کے اندر چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں، جو جملے بولتے ہیں سننے کے لیے کان ہمت نہیں رکھتے، جو بہنیں بولتی ہیں، جو ماں کہہ دیتی ہے، یہ وہی جو بڑا لاڈلا ویر ہوتا تھا اور یہ جو بڑا پیارا پتر ہوتا تھا، یہ آج لائی لگ کیوں بن گیا ہے؟ بیوی کی نظر میں لائی لگ کیوں ہے؟ اور باپ اور ماں اور بہنوں کی نظر میں اور بھائیوں کی نظر میں اسے رن مرید کا ٹائٹل اور اعزاز کیوں دے دیا گیا ہے؟ یہ سوسائٹی ہے۔ احترام کریں جس کو عزت دی ہے، جن رشتوں کو بلایا ہے، اتنے سارے آپ نے گواہ لگوائے ہیں، براتیں آئی ہیں، میل آیا ہے، خوشی منائی ہے، آپ نے مکانوں کے رنگ کر لیے، اچھے سے اچھی ماشاءاللہ جو ہے وہ سلیکشن کر لی، بہترین ماحول بنا لیا، گفتار کو کون صحیح کرے گا؟ یہ بچوں کا بنیادی حق ہے۔ ان میں سے ایک ہے جوائنٹ فیملی، اگر آپ ان کو جوائنٹ فیملی میں رکھنا چاہتے ہیں، شریعت نہیں منع کرتی، کریں، لیکن کیسے ہو؟ آپ کے 7 بچے ہیں گھر میں، اگر 7 کمرے نہیں کوئی اعتراض نہیں، کپڑا لگا لیں، لیکن جس جگہ پہ کپڑا کھینچا ہے اس جگہ کے اندر جھانکنا، دیکھنا، سننا آپ کے اوپر حرام ہے، بھلے بہن ہو، بھلے بھائی ہو، بھلے باپ ہو، بھلے سکی ماں کیوں نہ ہو، وہ اس کی پرائیویسی ہے، اس کی لائف ہے، اسے اتنا تو حق دیں، اس میں وہ سفید کرے سیاہ کرے، پردہ کرے نہ کرے، کوئی اس کو وہاں جھانک کے یہ مت کہے کہ ایسے ہے ویسے ہے۔
آپ اپنے کمروں میں جو ان کو دیا ہے اتنا تو جینے کا حق دے دیں، لیکن جوائنٹ فیملی کے نام پہ باندھ باندھ کے رکھتے ہیں، وہ جی اللہ دا شکر ہے کٹھے رہی دا ہے۔ نہیں، گٹر پہ کستوری کا لیپ مت کریں۔ یہ اکٹھا ہونا کس فائدے کا کہ ایک دوسرے کی صرف غیبتیں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، تانے کسے جا رہے ہیں، الفاظ بولے جا رہے ہیں، خود جو ہے وہ تیر مارے جا رہے ہیں، دوسرا سامنے سے کوئی کہے تو نہیں یہ زیادتی کیتی ہے نا۔ آپ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پیچھے سے کوئی کچوکا دیتا ہے، انگلی مارتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے حرکت بھی نہیں کریں، ذبح کریں، اور دوسرا تڑپے بھی نہیں۔ اگر یہ ہے جوائنٹ فیملی ماحول تو معذرت، اگر آپ اس میں پرائیویسی کی عزت رکھ سکتے ہیں، خیال رکھ سکتے ہیں، بہترین، نہیں تو اتنا ظرف پیدا کر لیں کہ جتنی دیر عزت سے 2 دن 4 دن مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنی ہمت میں رہتے ہوئے انہیں کہیں بیٹا آپ کا چولہا، آپ کا کھانا پینا، آپ کے معاملات، آپ کی خوشی غمی، شادی دکھ درد، ٹھیک ہے جو آپ کو مناسب لگے ہم سے مشورہ کر لیں۔ اب آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ ایک مستقل گھر والے ہیں، اب آپ ایک شوہر ہیں، اب ایک باپ بھی بننے والے ہیں، آپ ماں بننے والی ہیں، بیوی ہیں، آپ کا ایک مستقل کھاتا ہے۔ ایک بڑی فیکٹری کے اندر کئی کھاتے چل سکتے ہیں، الگ الگ یونٹ چل سکتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں کئی کی فیکلٹیز چل سکتی ہیں اور اپنے سیٹ اپ کے ساتھ چل سکتی ہیں، تو ایک گھر میں بھی ایسا جوائنٹ فیملی میں رہ کے ماحول ہو سکتا ہے۔ اتنا تو ان کو تھوڑا سا ایزی ہو کے، اگر آپ ایک پرزے کو ایزی ہو کے گاڑی میں نہیں چل دے دیں گے، گاڑی ہر پرزے کا اپنی جگہ پہ حرکت کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ گیئر کے دائیں بائیں سامان رکھ دیں اور کہیں جی ڈگی کہیں دی یہ میرے تے ہی رکھ دے کدی ایتھے بھی رکھیا کرو، تو زیادتی کریں گے آپ۔ اور اگر آپ ویلوں کو لا کے سٹیئرنگ کی جگہ جی وہ کہتے ہیں جی یہ سدا اے سی چی رہندا ہے، اس کے اوپر چلائیں، فرنٹ لائٹوں کو بیک پہ، بیک کو فرنٹ پہ لانے کی نہیں، کم از کم ان کے اوپر جو آنے والا کور ہے وہ اتاریں تو لائٹیں کام کریں گی۔ جو ان کی آزادی ہے، پرائیویسی ہے، جتنا ماحول ہے اتنا دیجئے، اگر نہیں تو بڑے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، پیار محبت سے الگ کریں، کل کو ملنے والے رہ جائیں۔ احترام کے ساتھ آئیں، احترام کے ساتھ جائیں، پیار کے ساتھ ڈیل کریں۔ یہی دعوت تھی۔ اولاد کے حقوق کا بھی بڑے سارے ہیں، گھروں کے سینکڑوں مسائل کے ساتھ، لیکن میں پھر بھی کہوں گا اتنے دے لیں تو کافی ہے، اتنے دے لیں تو، وگرنہ بڑے بڑے برننگ ایشو ہیں اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو نوجوانوں کے سوال آتے ہیں، اور بسا اوقات دیکھتا ہوں کہ ماں باپ اتنے ماشاءاللہ شرافت اور اتنی عظمت والے، لیکن جب اندر کوئی خبر ملتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ پردے پردے رہیں، بڑے پھر بھی بڑے ہیں، ہم اپنے تھوڑے سے حقوق پہ جی لیں گے۔ والدین کے لیے ہمارے سارے حقوق ان کے نام ہیں انشاءاللہ، لیکن تھوڑا ماں باپ بھی پیار کریں، یہ توڑنے والے نہیں ہوتے، کبھی فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی عظمتوں کو برقرار رکھے، اور اولادوں کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں، لیکن والدین بھی اپنے فرائض کو یاد رکھیں۔ اولاد اور جو ہے والدین کے حقوق و فرائض کے ساتھ یہ ہمارا ایک خوبصورت سا کمبینیشن بنے، تاکہ ہم امت کہلا سکیں اور میرے محبوب اپنی امت پہ فخر کر سکیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ہمارے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے اللہ کے عطا کردہ وسائل ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جائز وسیلہ لینا نہیں چاہتے، ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں، پھر ان کے برے نتیجے جب سامنے آتے ہیں تو ہم رب کا شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا وہ کیا۔ اگر ہم جائز وسیلوں کے ساتھ چلتے اور وسائل اختیار کرتے، حق حلال پہ رہتے اور اللہ کی عطاؤں پہ رہتے تو بہت کچھ تھا۔
کسی نے خوبصورت بات کی تھی کہ جب ہم کیلے کے پتوں کے اوپر کھانا رکھ کے کھاتے تھے، مہمان آتا تھا تو باغ باغ ہو جاتے تھے. پھر ہم آہستہ آہستہ مٹی کی طرف گئے، اس کے برتن لیے، تو تب بھی ہمارے اندر وہ ایک مٹی کا ٹیسٹ اور محبت اور چاہت تھی. چلتے چلتے پیتل کے برتنوں پہ آئے، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کو مانج کے صاف کرنا، جیسے ایسے کبھی کبھی مہمانوں کے ساتھ آنا، خوش ہو گئے. پھر معاملہ یہاں تک آ گیا کہ ماشاءاللہ جس میں آپ یہ سبز چائے نہیں لیتے تھرماکول کے، ماشاءاللہ یہ برتن یوز کرو اور پھینک دو. اب رشتوں کے ساتھ وہی لحاظ ہے، استعمال کرو اور پھینک دو. نہیں، ہمارے رشتے دائمی ہیں، ابدی ہیں. مومن کا رشتہ قیامت تک چلتا ہے، اور اس میں تقوی کا پہلو، ایمان کا پہلو سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے. جہاں کمی بیشی ہوئی ہے والدین سے، وہ اولاد کے معاملے میں نظر ثانی فرما لے، اور جہاں کمی بیشی ہوئی ہے بچوں سے، وہ اپنے والدین کے بارے میں جا کے ضرور سوچیں. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. اگر سارا نہ ہوا، ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے کبھی آپ سے نہیں پوچھنا کہ آپ کے حکمران گندے کیوں تھے، غلط کیوں تھے. ہاں یہ ضرور اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہاری اولادیں جن کے تم نگہبان تھے اور حکمران تھے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. اس کی لہٰذا فکر کریں، اور ان موضوعات کو سمجھ کر کے کچھ اپنی طرف سے بھی بڑھیں. کچھ سوالات ہیں. سفارش کروانا گناہ ہے یا ثواب؟ کام اچھا ہو، نیک ہو، جائز ہو تو سفارش کرنا نیکی اور اجر. اشفعوا تؤجروا، اچھی سفارش کرو، اجر پاؤ. سفارش غلط ہو تو جرم. کسی کا حق مار کے کسی دوسرے کو سفارش کر کے آگے لے آنا گناہ ہے، جرم ہے، اور یہ معافی کے قابل ہے، معافی کی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں؟ بھائیو 100% جرم ہے، 100%. ناراض نہ ہونا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے اور محبتوں سے، دل سے، احترام اور اخلاقیات سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تعصب اور اناد سے بچایا ہوا ہے. میں نے زندگی میں کسی بھی مقدس رشتے کو ایک دوسرے کے ساتھ لفظ عاشق بولتے نہیں دیکھا. اور آپ اس پہ فیصلہ لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، کسی بھی انسان نے، صاحب صلاحیت ہو، سلیم الفطرت ہو، جتنا مرضی مقدس رشتہ ہو، بیٹی سے مقدس رشتہ کیا ہوگا؟ آج تلک کسی باپ نے بیٹی کا عاشق بولا ہو خود کو، یا بیٹی نے کہا میں ابا کی عاشق ہوں. ماں کا مقدس رشتہ، کبھی آپ نے یا میں نے کہا اماں میں تیرا عاشق نہیں بولا، نہیں بولتے. اس لفظ میں وہ ویلیو نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ماں بہن بیٹی کے لیے بولا جائے. اس میں صلاحیت نہیں ہے. یہ کورا لفظ ہے. یہ محبوب کے لیے گستاخی کے زمرے تک آتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکے. اللہ کرے اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت اور آلٹرنیٹ لفظ جو خود اللہ نے دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. محبوب عوام، محبوب بشر، محبوب انسانیت، محبوب خلائق، محبوب رب اولا، محبوب دو جہاں، تو پھر اس کے لیے لفظ محبت اور لفظ مودت بولی ہے. اس میں احترام ہے. صحابی آئے، محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. صحابی آئے، کہنے لگے محبوب دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قیامت کے دن کیا بنے گا؟ میرے جیسے غریب اور اجنبی لوگ تو دور رہیں گے، آپ تو بڑے لوگوں میں ہوں گے. آپ نے کہا المرء مع من احب، بندے کو قیامت کے دن اسی کا ساتھ ملنا جس سے اس کی محبت ہوگی. یہ موقع تھا. محبوب کہتے تو ساڈا عاشق ہے، تو کتے سائڈ تے ہو سکنا. عشق ایسا لفظ ہے جسے قرآن نے ایک دفعہ بھی اپنی کتاب میں جگہ دینے کے لیے مناسب نہیں. اللہ نے فرعون کو جگہ دی ہے، قارون کے لفظ کو جگہ دی ہے، ابو لہب کے لفظ کو جگہ مل گئی ہے، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کے لیے لفظ عشق کو قرآن میں جگہ نہیں ملی. باقی احباب کی مرضی ہے، کوئی سینہ زوری کرے تو ہماری زبردستی نہیں ہوتی ہے. ہم صرف بات سمجھانے کی حد تک ذمہ دار ہیں. وما علیک الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر. ڈنڈے سے بات نہیں منوائی جاتی، دلیل پیش کی جاتی ہے، باقی اپنی مرضی ہوتی ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ حدیث سنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں بچپن میں کھیل رہا تھا تو محبوب نے میرے
سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر میں نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے. میرے یار نے ہاتھ رکھا ہے میرے پاؤں تک. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حضرات حدیث کس حد تک صحیح ہے اس کو لے کر کے صرف ایک حوالہ جو احباب اسے پیش کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ اگر لے آئیں تو ساری زندگی کے لیے ہم اس محبت کی مثالیں اپنے سٹیج سے دیں گے. ساری زندگی کے لیے. بچہ بچپن میں ہے اور پھر اس نے بال نہیں ساری زندگی کٹوایا کیونکہ محبوب نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, تو یہ تو پتہ چل گیا سب سے لمبے ہاتھ والے صحابی کون سے تھے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ سب سے لمبے قد والے صحابی کون سے تھے. یہ پتہ نہیں چلا کہ سب سے لمبے بالوں والے صحابی کون سے تھے. بہرحال بات کرتے ہوئے تھوڑی سی اور پیار اور محبت میں اتنی صحیح احادیث ہیں کہ ہمیں ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کا شکر ہے اس لیے ہم بڑی بڑی نہیں چھوڑتے, اور وہ بھی محبوب کے نام پہ ان پہ چھوڑے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہ محبوب کے ذمہ جو بات لگائی جا رہی ہے وہ آپ نے کی یا کہی بھی ہے, یہ صحابی جھوٹ ہے, بہت بڑا ہے, عام آدمی پہ بولیں تو زیادتی ہے. حضرات بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے, کافی سارے پریشان احباب اس مجلس میں بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنے گھریلو معاملات کی پریشانی کے حوالے سے دعا کا کہا ہے. ہم بیماروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مکمل صحت دے دے, اور پریشان حال لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ان کے لیے آسانیاں فرما. ہمارا آج کا تعاون ایک انتہائی ضرورت مند دوست کے ساتھ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانی فرمائے اور برکتیں دے, ان کی مشکلیں آسان فرمائے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا گزشتہ تعاون جو تھا پچھلے جمعے 30,000 کے لگ بھگ تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے آسان کرے. ایک جگہ سے اور آج ان کا جو ہے وہ کروایا, لیکن پھر بھی ان کا تقریباً 21 لاکھ کی تھی. اللہ ان کے ساتھ انشاءاللہ آسانیاں کرے گا, لیکن ایک اچھی یادگار چھوڑتی ہے یہ مسجد. اللہ تعالیٰ آپ کے اس دیے ہوئے کو قبول کرے, معاونت کو اللہ تعالیٰ رنگ دے اور عزت اور آبرو سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں ایک اور بھی دعا ہے, ایک رکایا ہے کہ اللہ مجھے نیک پوتا دے اور بیٹی کو نیک بچے دے. بڑی اچھی دعا ہے, ہم آمین کہتے ہیں.